کریں گے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو دوسروں کے سہارے پہ جیتے ہیں، اور ایک وہ جو اپنے ہی بلبوتے پہ سارے کام کرتے ہیں۔ جو دوسروں کے سہارے پہ جیتے ہیں عموماً وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن جو اپنے سہارے پہ یعنی اپنے دم پہ جو کام کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دھوکہ نہیں کھاتا، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی کامیاب ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دم پہ کام کرتا ہے، اور اپنے دم پہ کام کرنے والا ہی وہ جو ہے نا کامیابی کے راستے پہ جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب بندہ کسی کا سہارا لیتا ہے، کسی کے سہارے پہ کوئی کام کرتا ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا بندہ ترقی ہونے کے بعد اس کے ساتھ کھڑا رہے گا یا الگ ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے کے سہارے پہ بندے کو نا یہی نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کا سہارا لیتا ہے، کسی کے ساتھ مدد لے کے اس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھا جاتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے طور پر اپنے سہارے پہ کام کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یار نقصان ہوگا تو بھی میرا ہوگا، فائدہ ہوگا تو بھی میرا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ اپنے طور پر یہ کام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا نا مد نظر رکھ کے پھر بندہ کام کرے۔ اب دیکھیں، جو کیا نام ہے اپنے سہارے پہ جیتا ہے اس کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے سہارے پہ جیتا ہے اس کے لیے کیا نقصان ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیے ہیں۔ اب دیکھیں، بعض لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کام کر سکتے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ڈر کے مارے نہیں کرتے، پتہ نہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ یار کام کرو اور کام کرنے کے بعد اس میں آگے بڑھو۔ نقصان اور نفع کاروبار کا ایک حصہ ہے، اس میں بندہ جب کام کرتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ بندے کو نقصان بھی ہوتا ہے، بعض جگہ فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یہ چیز چلتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر بندے کو فائدہ ہی ہو اور وہ کاروباری کیا جس کے اندر نقصان نہ ہو۔ ہم نقصان سے بھی سیکھتے ہیں اور ہم جو ہے نا فائدے سے بھی سیکھتے ہیں۔ جب ہم کسی نقصان کو برداشت کرتے ہیں تو ہمیں اس کو برداشت کرنے کا طریقہ بھی پتہ لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو دونوں چیزوں کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ جنگل میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک لومڑی جو کہ پیر سے معذور تھی اور اس کے ہاتھ پیر دونوں ہی جو ہے نا معذور تھے، تو اس نے سوچا کہ یار یہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک قول ہے، وہ بولتے ہیں کہ یار میں نے سوچا کہ اس لومڑی کو رزق کیسے ملتا ہوگا، چلو میں آج جو ہے نا اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا۔ وہ وہاں پہ بیٹھ گئے، انہوں نے کافی دیر تک جو ہے نا وہاں پہ قیام کیا، گزارا رات۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر جو ہے نا شکار کر کے کہیں سے آیا اور اس نے وہاں پہ اسی جگہ پہ لا کے اس شکار کو کھایا اور چھوڑ کے چلا گیا، اور اس لومڑی نے پھر بعد میں ادھر جا کر کسی طریقے سے اور پھر اس شکار کو کھایا اور کھا کے وہ بھی اپنی جگہ چلی گئی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر میرا رب اس بے جان جانور کو جس کی زبان نہیں ہے، اس کو جس کے پاس خود کھانے کی طاقت نہیں ہے، اس کو اگر غیب سے دے سکتا ہے تو میرا رب مجھے بھی دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب چاہے تو بندے کو بغیر کام کیے غیب سے رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان بزرگ نے یہ نیت کر لی کہ بھئی میں جو ہے نا اب کام نہیں کروں گا، میں عبادت کروں گا اور اللہ مجھے اپنے غیب سے ہی عطا فرمائے گا تو میں کھاؤں گا۔ ایک دن گزرا ان کو، 2 دن گزرے، تیسرے دن ان کو غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تیرا رب غیب سے دینے پہ قادر ہے، وہ تجھے دے بھی دے، لیکن وہ پسند فرماتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے ہاتھ سے کام کر کر کھائے، اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر بڑی پیاری وہ بزرگ بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر غیب سے آواز آئی کہ یار تو لومڑی کیوں بنتا ہے، تو شیر بن، اور تو شیر بن کر لوگوں کو بھی کھلا اور خود بھی کھا۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی کام کے اندر گھستے ہیں، اس کام کو خود کرتے ہیں، تو اس کام کے اندر آپ کو تجربات بھی حاصل ہوتے ہیں اور آپ کو ترقی بھی ملتی ہے، تو اس لیے اپنے ہاتھ سے کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور رہی بات اعتبار کی، تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نا کتے نے سوال کیا۔ کس نے؟ کتے نے سوال کیا، اور انہوں نے کہا، اس کتے نے کہا کہ انسان بڑی عجیب فطرت پہ ہے کہ یہ بندے کے اوپر تو بھروسہ کرتا ہے لیکن اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اب وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بندے کے اوپر تو اس بات کا بلیف کرتا ہے کہ یہ بندہ اس کا ساتھ دے گا، اور اس بندے کے ساتھ جو ہے نا ساری زندگی رکھ کے اپنے زندگی کا ایک حصہ اس کی خاطر گزار دیتا ہے اور اس کے اوپر اعتماد کرتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں ہوتا ہے یہ کہ بندہ اسے دھوکہ دیتا ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اپنے رب پہ اعتبار نہیں کرتا۔ اگر یہ اپنے رب پہ اعتبار کر لے اور اس کے احکامات کو بجا لائے تو ایک دن ایسا آئے گا
کہ زندگی کے اندر اس کو ترقی بھی ملے گی اور اس کو اس کا رب اس کو جو ہے نا جو نعمتیں عطا فرمائے گا اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اوپر بھروسہ کریں، اپنے رب پہ بھروسہ کریں، پھر آپ کام کریں، پھر آپ دیکھنا اس کام کے اندر آپ کو ترقی بھی ملے گی، اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ ایک الگ طریقے سے نمایاں ہوں گے، آپ کا ایک اپنا مقام ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اپنے اوپر اعتماد رکھیں، اپنے رب پہ بھروسہ کریں، اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔